آپ دیکھیں کہ ہمارے 56-57 اسلامی ممالک ہیں، آج سارے کے سارے بکھرے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ آج کوئی مؤثر آواز اٹھی ہے کہ اگر امریکہ اگر اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہے تو ہم فلسطین کے پیچھے کھڑے ہیں؟ کیا کسی مسلمان ملک نے بھی یہ اعلان کیا ہے؟ کوئی مؤثر آواز، کوئی روکنے کی کوشش کی گئی ہو سوائے اعلانات کے اور سوائے بیانات کے؟ اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ اس واسطے جو مسلمانوں نے اور مسلمان حکمرانوں نے اپنی تنظیمیں بنائی ہیں، وہ بھی اکٹھی ہو کے اجلاس کر کے صرف کیا مذمت کی حد تک، اس کے علاوہ عملاً ہمیں آج تک کچھ نہیں نظر آ رہا۔ تو میرے بھائیوں، اگر یہ ہمارے اسلامی ممالک کے حکمران اسی طرح انہوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا تو یہ وقتاً فوقتاً ہر مسلمان ملک کی باری آتی جائے گی، کبھی شام کی تو کبھی لبنان کی تو کبھی فلسطین کی تو کبھی افغانستان کی تو کبھی کسی ملک کی، اسی طرح یہ سلسلہ وہ جاری رکھیں گے۔ اس واسطے یہ ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے حکمرانوں کو بیدار کریں۔ جب تک ہمارے حکمران بیدار نہیں ہوں گے اور سارے کے سارے مل کے ایک آواز نہیں بن جاتے، تب تک یہ کفر ستاتا رہے گا اور اسی طرح مسلمانوں کا قتل عام ہوتا رہے گا۔ آج افسوس والی یہ چیز ہے کہ جتنے 56-57 اسلامی ممالک، لیکن ہر ایک کو ڈالر کا انتظار ہے، انہی کی بل بوتے کے اوپر حکومت کر رہا ہے، انہی سے ہی پیسے لے کے اپنے معاملات چلا رہا ہے، یہاں سے پیسہ اکٹھا کر کے وہیں انہی کے ملکوں میں جا کے جائیدادیں بنائی جا رہی ہیں، اپنے بنگلے اور کوٹھیاں بنائی جا رہی ہیں، اپنے آپ کو وہاں جا کے سیٹل کیا۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم زین اخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وادخلنا الجنت بالقرآن۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، آج بیت المقدس سرزمین فلسطین، اس کی تاریخی حیثیت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سرزمین کو جو عزت بخشی ہے وہ اسی کا ہی حصہ ہے۔ خلق کائنات کے بہت سارے انبیاء کے قدموں کو اس سرزمین نے چوما ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے یہاں ہی تشریف لائے اور اسی سرزمین کو اپنا مسکن بنایا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام اور آپ کے شہزادے حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کو اللہ رب العزت نے جو بادشاہی عطا فرمائی تو آپ نے بیت المقدس کو ہی اپنا دارالحکومت بنایا، یہیں آپ کا وصال ہوا اور یہیں آپ کی قبر مبارک ہے۔ اس کے علاوہ بیت المقدس سے تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر بیت اللحم ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت و سعادت ہوئی، اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اسی سرزمین میں داخل ہونے کے لیے کہا تھا، جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم۔ اور اسی سرزمین کے متعلق قرآن کریم میں ذکر موجود ہے،
सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। तो इस आया मुबारका में जो अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैर को बयान फरमाया, तो ये ज़मीनी सफ़र का जो ज़िक्र है फरमाया वो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी सरज़मीन के ऊपर अपने कदम लगाए और यहाँ जब तशरीफ़ लाए तो आपने अम्बिया की इमामत फरमाई। तो इस वास्ते ये मुक़द्दस सरज़मीन है, इस सरज़मीन के ऊपर बहुत सारे अल्लाह ताला के अम्बिया तशरीफ़ लाए और उनके मिज़ारात हैं, और इस सरज़मीन ने अल्लाह ताला के नबियों के कदमों को चूमा है। अहदीस तय्यबात में भी इसका ज़िक्र मौजूद है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपसे रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुए ज़मीन के ऊपर सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई? तो इरशाद फरमाया सबसे पहले मस्जिद हराम बनाई गई। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद फिर कौन सी मस्जिद बनाई गई? इरशाद फरमाया उसके बाद मस्जिद अक्सा बनाई गई। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों मस्जिदों के दरमियान जो बनने की मुद्दत बयान फरमाई, फरमाया वो 40 साल है, यानी 40 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मस्जिद हराम बनाई और उसके बाद 40 साल जब गुज़रे तो मस्जिद अक्सा बनाई गई। तो इस तरह हदीस पाक में इस मस्जिद पाक का ज़िक्र मौजूद है। इसी तरह से जब जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर यही मस्जिद अक्सा तामीर करवाई, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आपने 3 दुआएं मांगी थी। पहली दुआ ये थी, या अल्लाह मुझे ऐसी क़ुव्वत फ़ैसला अता कर कि जो भी मैं फ़ैसला करूं वो तेरी रज़ा के मुताबिक हो। दूसरा ये दुआ मांगी थी, या अल्लाह ऐसी बादशाहत दे कि मेरे बाद वो किसी के हिस्से में ना आए। और तीसरी ये दुआ मांगी थी, या अल्लाह जो भी बंदा इस घर में नमाज पढ़ने के लिए आए वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाए जैसे आज ही माँ के बतन से पैदा हुआ है। तो ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस घर के लिए दुआ है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूलियत का दर्जा बख्शा होगा। तो यानी जो इस मस्जिद में नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। यानी इस तरह ये बाबरकत और मुक़द्दस ये मस्जिद पाक है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी बरकतें और रहमतें रखी हैं। और इन बरकतों रहमतों का ज़िक्र खल्क़ कायनात ने किताब ला रैब में भी किया है। अल्लज़ी बारकना हौलहू, यानी मस्जिद अक्सा का जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तारुफ़ बयान किया है, फरमाया वो मस्जिद अक्सा जिसके इर्दा गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। तो ये बरकतों वाली सरज़मीन है और इसका ख़ासा ये है कि इसने बहुत सारे अल्लाह ताला के अम्बिया के कदम चूमे हैं। जब जनाब आदम नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप जन्नत से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो आप साथ में जन्नत की कुछ चीज़ें लेके आए थे और उसे आपने एक संदूक में रखा हुआ था जिसकी चौड़ाई 3 हाथ थी, लंबाई 2 हाथ थी। उसमें वो जन्नत की लाई हुई जो चीज़ें थी आपने उसमें रखी हुई थी, इसे एक संदूक में संभाल कर। और जनाब आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद आपकी औलाद में आगे वो संदूक का सिलसिला चलता रहा। उस ताबूत को आगे मुंतकिल
کرتے رہے، نسل در یہ نسل سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ چلتے چلتے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد یکے بعد دیگرے جو بنو اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء تشریف لاتے رہے، ان کے پاس یہ تابوت رہا، اور یہاں تک کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام تک یہ تابوت پہنچا، اور حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی باقیات اور ان کے جسم کے ساتھ مس چیزیں بھی اس تابوت میں موجود تھیں۔ اس کے متعلق مفسرین نے بہت کچھ لکھا، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا اور آپ کے جوڑے مبارک تھے، اور اس کے علاوہ آپ کے کپڑے اس تابوت میں موجود تھے۔ یہ تابوت بنی اسرائیل کے پاس رہا۔ اس کی یہ برکتیں تھیں کہ جب اس کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبولیت کا درجہ بخشا۔ اسی طرح اگر کسی کے خلاف یہ جہاد کے لیے نکلتے تو اس تابوت کو، اس صندوق کو آگے آگے رکھتے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مختلف قوموں کے اوپر انہیں فتح عطا فرماتا۔ جب بنی اسرائیل میں بدعمالیاں پھیل گئیں تو اللہ رب العزت نے قوم عمالقہ کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ انہوں نے ان کے اوپر حملہ کر کے یہ والا جو تابوت تھا جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرماتا تھا، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، وہ قوم عمالقہ لے کے اپنے ساتھ چلی گئی۔ انہوں نے اس کو ہلکا جانا، اس کی توہین کی، اس کو گندگی والی جگہ کے اوپر رکھ دیا۔ اب جس کی وجہ سے قوم عمالقہ کے اوپر اس طرح سے عذاب آیا، مختلف بیماریاں پھوٹ پڑیں اور مختلف طرح سے ان کے اوپر آزمائشیں آئیں۔ یہ ہوا کہ وہ 5 بستیاں تھیں، ان کی پانچوں کی پانچوں بستیاں تباہ ہو گئیں۔ اس کے بعد انہیں خیال آیا کہ کہیں ہمارے اوپر عذاب اس واسطے تو نہیں کہ ہم نے اس تابوت کے ساتھ برا سلوک کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بیل گاڑی کے اوپر رکھ کر بنو اسرائیل کی بستیوں کی طرف اسے چلا دیا۔ اس طرح یہ تابوت واپس بنی اسرائیل کے پاس پہنچا، اور اس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ۔ فرمایا کہ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اس میں نشانی ہے ان کی بادشاہت کی۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ، فرمایا کہ آل ہارون اور آل موسیٰ کی اس میں باقیات ہیں، اور ان کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی مس شدہ چیزیں اس میں ہیں۔ تحملہ الملائکہ، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو اٹھائے پھرتے ہیں۔ تو یعنی اس کی صورت یہ تھی کہ جب یہ تابوت واپس آیا تو اللہ رب العزت نے 4 فرشتوں کی ڈیوٹی اس کی حفاظت کے لیے لگا رکھی تھی۔ اب یہ تابوت کا واپس آنا جناب طالوت کی بادشاہی کی دلیل اور علامت تھی۔ اب جناب طالوت نے جہاد کے لیے قوم کو اکٹھا کیا، اور اس میں وہ جو آپ نے جہاد کے لیے ترتیب دیا لشکر، اس لشکر میں جناب سلیمان علیہ السلام کے والد گرامی حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر شجاعت کے ساتھ اس جہاد میں حصہ لیا، اور جالوت جو بادشاہ تھا اس کو قتل کیا۔ اس کو قتل کرنے کے بعد پھر سے دوبارہ یہ اس ارض مقدس میں آباد ہوئے۔ تو اس طرح سے یہ پاک سرزمین ہے جسے مسجد اقصی اور فلسطین کی سرزمین ہم کہتے ہیں،
کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے انبیاء تشریف لائے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر جناب سلیمان علیہ السلام آپ نے اس مسجد کو مکمل کروایا، جو مسجد آپ کے والد گرامی جناب داؤد علیہ السلام نے شروع کروائی تھی، اور عین اسی جگہ شروع کروائی تھی جہاں مسجد اقصیٰ ہے، جہاں ایک گھر ساتھ میں تعمیر کروایا اور وہ تابوت اس میں اسے دفن کروایا، اس میں محفوظ رکھوایا، اور اس کی تعمیر جا کے سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی، اور اسی جگہ کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اور یہود کے ہاں بھی یہ مقدس جگہ اور مقدس مقامات سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف ادوار میں اس طرح سے اس کی تاریخی حیثیت ہے اس جگہ کی۔ اب یہ ہوا کہ جناب سلیمان علیہ السلام کا جب انتقال ہوا، ان کا وصال ہوا، تو بنو اسرائیل پھر بدعمالیوں میں مبتلا ہوئی، تو خالق کائنات نے ان کے اوپر شاہ بابل بخت نصر کو مسلط کیا۔ اس نے بیت المقدس پر حملہ کر کے اس مقام کے اوپر قبضہ کر لیا، تباہی مچائی، اور اس نے آ کر دریائے فرات کے کنارے ان یہودیوں کو آباد کیا۔ یہ ان کی ابتدا ہے، اس طرح یہودی یہاں پہنچے۔ یہاں پہنچنے کے بعد ان کا عقیدہ یہ بنا، ان کے عقیدے میں یہ بات ہے کہ یہ جگہ ہمارا حق ہے اور اسے ہر صورت ہم نے حاصل کرنا ہے، چاہے جتنے بھی مسلمانوں کو مارنا پڑے۔ تو اس واسطے جہاں یہودی آباد ہوئے، ان کی تاریخ یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے ساتھ ظلم کیے، زیادتیاں کی، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو ناحق قتل کیا، جناب موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانیاں کی، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ یہی یہودی ہوئے۔ اس واسطے اللہ رب العزت نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یعنی خلق کائنات نے ان کے اوپر ذلت طاری کر دی ہے، یہ ہمیشہ ذلیل ہی رہیں گے۔ تو ان کی یہ ہسٹری ہے کہ یہ مختلف ملکوں میں جاتے رہے پناہ لینے کے لیے، اور وہ چند سالوں کے بعد انہیں نکال دیتے تھے۔ یہود کے اندر فطرتاً ایک یہ چیز ہے کہ جو یہودی ہوگا وہ شرارتی ہوگا، اس کے اندر شرارت کا پہلو موجود ہوتا ہے۔ اس واسطے کسی نے بھی ان کو پناہ نہ دی، یہاں تک کہ بخت نصر نے ان کو آباد کیا اس مقام کے اوپر۔ اس کے بعد پھر جب اسلام کا دور آیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ منصب خلافت پر فائز ہوئے، تو مختلف علاقوں کو فتح آپ نے کیا۔ ان علاقوں میں یہ بھی علاقہ تھا فلسطین کی سرزمین۔ امین امت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں قافلہ اس مقام پر پہنچا۔ 40 دن قلعے کا محاصرہ کیا گیا، لیکن یہ علاقہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بعد ان کا ایک راہب وہ باہر نکلا، اس نے کہا کہ اے مسلمانوں، تم واپس پلٹ جاؤ، تم اس علاقے کو فتح نہیں کر سکتے۔ کہا ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس علاقے کو وہ شخص فتح کرے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان کا امتی اور ان کا صحابی ہوگا، جس کا نام عمر بن خطاب ہوگا، اور اس کی یہ علامات اور نشانیاں ہماری کتابوں میں لکھی ہیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ ہم انہی کے ہی بھیجے ہوئے ہیں، وہی ہمارے امیر المومنین ہیں۔ تو تب اس راہب نے کہا کہ پھر تمہیں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بلا لو، ہم ان کی نشانیاں دے کر خود ہی ہم یہ سارا کا سارا علاقہ تمہارے حوالے کر دیں گے، اور ہم جزیہ اور ٹیکس دے کے تمہارے محتاط اپنا وقت اور اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خط لکھا گیا، جسے یہ کتابوں میں یروشلم کا نام دیا گیا ہے۔ وہ
یہی سرزمین ہے، یہ فلسطین کی سرزمین۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خلیفہ کے ساتھ یہاں تشریف لائے۔ وہ جو آپ کا واقعہ ہے کہ ایک سواری تھی، تھوڑا سامان تھا، ایک منزل تک آپ سوار ہوتے تھے اور آپ کا غلام پیدل چلتا تھا، پھر اگلی منزل غلام سوار ہوتا اور آپ پیدل چلتے تھے۔ جب اس سرزمین کے قریب پہنچے تو اس وقت اتفاق سے سوار ہونے کی باری غلام کی تھی اور آپ کی پیدل چلنے کی تھی۔ جب آپ کو کہا گیا کہ حضور اب علاقہ قریب آ گیا ہے، وہ لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں، آپ سوار ہوں، میں پیدل چلتا ہوں، تو کہا نہیں، میں یہ بے انصافی نہیں کر سکتا، تیرا سوار ہونے کا حق ہے، تو ہی سوار ہو کے جائے گا۔ تو جب اس شان کے ساتھ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد ان یہودیوں نے دیکھی اور ان علامات کو پکارا، دیکھا تو اس وقت یہ پکار اٹھے کہ ہماری کتابوں کے مطابق یہی وہ شخص ہے کہ جس کا نام عمر بن خطاب ہے، اور اس کے بعد یہودیوں نے مسلمانوں کے محتاط رہنے کو ترجیح دی اور ٹیکس دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح یہ علاقہ فتح ہوا اور کتنے سال تک پھر یہ مسلمانوں کے زیر انتظام یہ علاقہ رہا۔ تو مختلف ادوار میں اس طرح اس خطہ پاک کے اوپر مسلمانوں کی حکومت رہی، اور صلاح الدین ایوبی نے بھی اس علاقے کو فتح کیا اور جہاں اسلام کا پرچم لہرایا گیا۔ تو اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے حالات جب بدلتے گئے اور ابتر ہوتے گئے اور جہاد کا جو جذبہ تھا مسلمانوں میں کم ہوتا گیا، تو اس طرح مختلف اوقات میں پھر آ کے یہودی یہاں پہ آباد ہوئے اور یہودیوں نے اس سرزمین کو اپنا مسکن بنایا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر باقاعدہ انہوں نے یہاں اپنی ریاست قائم کی، جسے جسے اسرائیل کا نام دیا انہوں نے۔ تو اس سرزمین کے اوپر دو ایسی ریاستیں ہیں جو مذہب کے نام پر معرض وجود میں آئی ہیں۔ ایک مدینہ طیبہ، یہ مدینہ طیبہ کی بنیاد جو ہے وہ مذہب کے اوپر، اسلام کے اوپر، اور یہ مرکز اس کے بعد جو سرزمین اسلام کے نام پر معرض وجود میں آئی ہے وہ سرزمین پاکستان ہے۔ تو یہ اسلام کے نام پر یہ خطہ پاک حاصل کیا گیا، اور دوسری سرزمین جو مذہب کے نام پر ریاست وجود میں آئی وہ اسرائیل ہے۔ تو یعنی انہوں نے اپنے مذہبی نظریات کے پیش نظر اس خطے کو انہوں نے ترتیب دیا، یہ خطہ حاصل کر کے انہوں نے بنیاد رکھی۔ تو اس واسطے ان کے عقائد کے مطابق یہ ہمارا حق ہے، اس کے ہم ہر صورت میں حاصل کر کے رہیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، حقائق اس کے برعکس ہیں۔ حقیقت میں یہ ہے کہ یہ پاک سرزمین ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا مسکن رہی، اور اس سرزمین نے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے قدموں کو چوما ہے۔ تو یہودی یہ تقویت پاتے گئے اور آگے بڑھتے گئے، آج وہ ایک طاقتور بن کے ابھرے ہیں، اور مختلف ادوار میں یہ مسلمانوں کو تنگ کرتے رہے ہیں۔ مسلمانوں کا قتل عام اور مسلمانوں کو ستانا یہ ان کے مقاصد میں سے ہے۔ اسی کا پیش خیمہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں کہ وہ مختلف اوقات میں یہودی بستیوں کی آباد کاری کرتے ہیں اور مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، ان کی نسل کشی جاری ہے، فلسطینی بچیوں کے اوپر، بچوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، مختلف اوقات میں آ کے کبھی نمازیوں کو تنگ کرتے ہیں تو کبھی مسجد میں آگ لگا دی جاتی ہے۔ اس طرح سے مختلف اوقات میں یہ یہودی مسلمانوں کو تنگ کرنے کے در پہ ہیں، اور اسی کا یہ تسلسل آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ ہے۔ آج اس کے اوپر ہمیں جو سوچنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے لیے جو چیزیں ہیں آج بنیادی وہ کیا ہیں؟ یہ بات ہمیں کبھی بھی نہیں بھولانی چاہیے کہ کفر یہ ملت واحدہ ہے۔ کافر ہمیشہ کافر کا ساتھ دیتا ہے، کافر کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے،
اور مسلمان یہ ملت واحدہ ہیں، مسلمان کہیں کا ہو مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور قرآن کریم نے اسی کا اعلان کیا ہے، انما المؤمنون اخوہ، ارشاد فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، کوئی کافر مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا اور کوئی مسلمان کافر کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے یہود و نصارہ کے متعلق جو ہمیں ہمارا اسلام ہمارا قرآن تعلیم دیتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ آج جہاں تک صورتحال پہنچی ہے وہ یہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہی اسرائیل نے فلسطین کے اوپر حملہ کیا ہے اور یہ ایک صورتحال بنائی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پس منظر میں اس کے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ جس طرح افغانستان کے اوپر انہوں نے حملہ کرنا تھا تو پہلے انہوں نے یہ ایک پورا پلاننگ کے ذریعے سے حملہ کروایا، اپنی بلڈنگ گروائی، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو جواز بنا کے افغانستان کے اوپر حملہ کیا اور جہاں آگے انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا چاہا۔ اسی طرح یہ بھی ایک پلاننگ ہو سکتی ہے کہ جی حماس نے 5000 راکٹ کے ساتھ حملہ کر لیا ہے، لہٰذا اب ہمارے پاس جواز ہے کہ ہم مسلمانوں کا قتل عام کریں۔ اب اس چیز کو بیس بنا کے ان کا منشا کیا ہے، ان کی غرض کیا ہے؟ ان کی غرض یہ ہے کہ مسلمانوں کا یہاں سے صفایا کر دیا جائے اور یہ سارے کے سارے اس پاک خطہ کے اوپر قبضہ جما لیا جائے اور اسے اپنی ریاست بنایا جائے۔ یہ اب ان کی غرض ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اسی غرض کے پیش نظر کس قدر وہ برود برسا رہے ہیں، یعنی جو جنگی قوانین ہیں اس کو بھی وہ مد نظر نہیں رکھ رہے۔ بچوں کو، عورتوں کو، ہسپتالوں کے اوپر، مساجد کے اوپر، اور جہاں آبادیاں ہیں، لوگ آباد ہیں، عام لوگ سویلین، ان کے اوپر حملہ کر کے انہوں نے اس پوری کی پوری غزہ کی پٹی کو، جہاں 22 لاکھ لوگ آباد ہیں، پہلے تو ان کے اوپر انہوں نے کیا کیا کہ زندگانی تنگ کر رکھی تھی۔ 22 لاکھ کی آبادی ہے، نہ وہاں پانی پینے کے لیے صاف میسر تھا اور نہ ان کی بنیادی غذائی ضروریات پوری ہو رہی تھی۔ ان کے اوپر ہر ٹائم پہرا اسرائیل کا تھا، ہر وقت ان کے فوجی گھومتے تھے اور جہاں چاہتے بچوں کو مار رہے ہیں، عورتوں کو مار رہے ہیں، اس طرح سے ان کے ہاتھ میں سب کچھ۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کو جواز بنا کے وہ آج کیا کر رہے ہیں، انہوں نے غذائی سپلائی بند کر دی ہے، لائٹ بند کر دی ہے۔ کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں جو زخمی ہیں، لائٹ کا انتظام نہیں ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہر طرح کی ان کے اوپر قلت پیدا کر کے فلسطین کی زمین فلسطینیوں کے اوپر آج تنگ کر دی گئی ہے۔ تو یہ جواز بنا کے، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہاں سے مسلمانوں کو صفایا کر دیا جائے اور مسلمانوں کو مٹا کے یہاں اپنی ریاست قائم کی جائے اور اپنے لوگوں کو یہاں آباد کیا جائے۔ یہ مختلف اوقات میں اس طرح سے وہ کر کے کیا کرتے رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوتے رہے ہیں، کبھی کسی ملک کے اوپر، کبھی کسی ملک کے اوپر، کبھی کسی ملک کے اوپر۔ اب نشانے کے اوپر ان کے فلسطین ہے۔ اب فلسطین کو صفحہ ہستی سے وہ مٹانا چاہتے ہیں کہ یہاں مسلمان نام کی کوئی شے بھی نہ ہو، جہاں ہم مسلمانوں کا صفایا کر دیں۔ لیکن ہمیں آج جو اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے اور جو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے وہ یہ کہ ادھر اسرائیل حملہ کرتا ہے، ادھر فوراً سے امریکہ اس کی مدد کا اعلان کرتا ہے، اس کے لیے فوراً سے اسلحہ بھیج رہا ہے اور اپنی فوج مدد کے لیے بھیج رہا ہے۔ جی ہمیں کیا پیغام ہے؟ جی ہمیں پیغام یہ ہے کہ کفر ملت واحدہ ہے۔ آج ہم امریکہ کی خاطر کتنا اپنا نقصان کر چکے ہیں، لیکن امریکہ نے بتلا دیا کہ میں تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا مسلمانوں کا، میں اپنے کافروں کا ہی ہوں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے 56-57 اسلامی ممالک ہیں، آج سارے کے سارے بکھرے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے۔
آج کوئی مؤثر آواز اٹھی ہے کہ اگر امریکہ اگر اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہے تو ہم فلسطین کے پیچھے کھڑے ہیں؟ کیا کسی مسلمان ملک نے بھی یہ اعلان کیا ہے؟ کوئی مؤثر آواز، کوئی روکنے کی کوشش کی گئی ہو سوائے اعلانات کے اور سوائے بیانات کے؟ اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ اس واسطے جو مسلمانوں نے اور مسلمان حکمرانوں نے اپنی تنظیمیں بنائی ہیں وہ بھی اکٹھی ہو کے اجلاس کر کے صرف کیا مذمت کی حد تک، اس کے علاوہ عملاً ہمیں آج تک کچھ نہیں نظر آ رہا۔ تو میرے بھائیوں، اگر یہ ہمارے اسلامی ممالک کے حکمران اسی طرح انہوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا تو یہ وقتاً فوقتاً ہر مسلمان ملک کی باری آتی جائے گی، کبھی شام کی تو کبھی لبنان کی تو کبھی فلسطین کی تو کبھی افغانستان کی تو کبھی کسی ملک کی، اسی طرح یہ سلسلہ وہ جاری رکھیں گے۔ اس واسطے یہ ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے حکمرانوں کو بیدار کریں۔ جب تک ہمارے حکمران بیدار نہیں ہوں گے اور سارے کے سارے مل کے ایک آواز نہیں بن جاتے، تب تک یہ کفر ستاتا رہے گا اور اسی طرح مسلمانوں کا قتل عام ہوتا رہے گا۔ آج افسوس والی یہ چیز ہے کہ جتنے 56-57 اسلامی ممالک، لیکن ہر ایک کو ڈالر کا انتظار ہے، انہی کے بل بوتے کے اوپر حکومت کر رہا ہے، انہی سے ہی پیسے لے کے اپنے معاملات چلا رہا ہے، یہاں سے پیسہ اکٹھا کر کے وہیں انہی کے ملکوں میں جا کے جائیدادیں بنائی جا رہی ہیں، اپنے بنگلے اور کوٹھیاں بنائی جا رہی ہیں، اپنے آپ کو وہاں جا کے سیٹل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کتنی افسوسناک آج بات ہے یہ۔ تو میرے بھائیوں، اگر یہ اسی طرح اسی کا تسلسل رہا تو پھر ہم کبھی بھی نہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، نہ ہم کفر کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان ظلم کی چکی میں پستے رہیں گے، مسلمانوں کا قتل عام ہوتا رہے گا۔ حالانکہ قرآن کریم کی یہ صدا ہم سارے مسلمانوں کے لیے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں تم نہیں جہاد کے لیے نکلتے ہو؟ کیوں تم نہیں اٹھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں کمزور بچے، مرد، عورتیں وہ تمہیں پکار رہے ہیں کہ تم نکلو، ہماری مدد کرو، وہ تمہیں اپنی مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ لیکن آج مسلمان سویا ہوا ہے، مسلمان آج غفلت کی نیند اس کے اوپر طاری ہے اور اس قدر غافل اور بیگانہ ہو کے بیٹھا ہے کہ شاید میں تو بڑا محفوظ بیٹھا ہوں، مجھے کسی سے کیا غرض ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمان کا بھائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم واحد کی طرح مسلمانوں کو قرار دیا ہے کہ کسی ایک مسلمان کو پوری دنیا میں کہیں بھی تکلیف ہے تو دوسرا مسلمان اسے اپنے جسم میں محسوس کرے کہ میرا مسلمان بھائی تکلیف میں ہے تو وہ میرے جسم کا حصہ ہے جو تکلیف میں ہے۔ لیکن کاش کہاں سے محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی آئیں اور یہ مسلمانوں کے لیے لڑیں اور مسلمانوں کے لیے لڑ کر مسلمانوں کو پھر بلندیوں کی طرف لے کے جائیں۔ میرے بھائیوں، آج یہ چیز نہایت قابل افسوس ہے، اس کا جتنی بھی مذمت کریں وہ کم ہے کہ ہم آج صرف بیانات کی حد تک رہ گئے ہیں۔ کیا اس قدر غیرت مسلمانوں میں مر چکی ہے کہ کوئی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی جنگ بندی کے لیے تیار نہیں کہ جنگ بندی ہو جائے اور جو ان کا صفایا کیا جا رہا ہے، ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے، کم از کم ان کو ہی رکوا لیا جائے۔ کس قدر آج مسلمان غافل ہیں اور ہمارا حکمران طبقہ غفلت کی نیند سویا ہوا ہے۔ تو ہمیں ان کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جب تک یہ بیدار نہیں ہوگے، حالانکہ اتنا ہے کہ صرف ہمارا حکمران طبقہ مل کے ایک ہی بیان دے دیں، صرف 2 سے 3 ملک کہ یہ اپنی بدماشی بند کرو ورنہ ہم بھی میدان عمل میں کود پڑیں گے، پھر تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، تو وہیں پہ یہ سارے کے سارے بیٹھ جائیں۔ کتنے ہیں آج؟ ہمیں جو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، آج ہم 1.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں اور صرف 80 لاکھ یہود ہیں، یعنی ہماری لاہور کی آبادی بھی کروڑوں میں ہے، ہمارا لاہور بھی اسرائیل سے بڑا ہے،
ٹوٹل وہ اتنے سے ہیں، لیکن آج 1.25 کروڑ یعنی 1.25 ارب مسلمان آج سویا ہوا ہے، اور وہ 80 لاکھ ٹوٹل تعداد میں آج انہوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ اس واسطے اس کے اوپر آج ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آج فلسطین کی باری ہے تو کل شام کی، لبنان کی، مصر کی، اس طرح یہ سلسلہ انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے، اور وہ جو اسلحہ بناتے ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر استعمال کرتے ہیں اور اسے چیک کرتے ہیں، اور مسلمانوں کا آج خون اتنا سستا ہو چکا ہے، اور ہم کیا صرف دعائیں کر لو یا اللہ ان کی مدد کر دے، بس دعاؤں کی حد تک ہم نے سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، کبھی بھی نہیں بھلانی چاہیے یہ بات، اللہ کی مدد تب اترتی ہے جب مسلمان میدان عمل میں آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے گھر چھپ کے بیٹھا رہے اور امید رکھے کہ اللہ میری مدد کے لیے آ جائے گا اور میری مدد ہو جائے گی، نہیں، ہم اپنی تاریخ پڑھیں، تب اللہ کی مدد آتی ہے جب مسلمان اپنے گھر سے باہر نکل کر میدان عمل میں آتا ہے۔ جب 313 1000 کے مقابلے میں میدان عمل میں آ جاتے ہیں، پھر اللہ کی مدد اترتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس صحابہ کرام کو لے کر خندق کھودنے کے لیے میدان عمل میں آ جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بطن اطہر کے اوپر 2 پتھر باندھ لیتے ہیں، صحابہ کرام نے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں، تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ ایسے نہیں کہ ہم اپنے گھروں میں چین کی نیند سوئے رہیں، اپنے اسلام کو پسے پش ڈال دیں، اپنے قرآن کو پسے پش ڈال دیں، اپنے نبی کی لائی ہوئی تعلیمات کو بھلا کے بیٹھیں اور صرف بیٹھے ہوئے مدد کا انتظار کرتے رہیں کہ اللہ خود ہی مدد کر دے گا، سارے خود ہی معاملات ہو جائیں گے۔ ہر وقت دعاؤں کے ساتھ ساتھ دواؤں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اپنے عمل سے، اپنے کردار سے بھی اپنی مسلمانی کو ثابت کرنے کی یہ ضرورت پڑتی ہے۔ اس واسطے اگر سلسلہ صرف ہم نے دعاؤں کی حد تک رکھا، عملاً اس کے لیے کچھ نہ کیا، تو پھر ہمارا بھی نام مٹ جائے گا، اور تاریخ ہمیشہ ٹکرانے والوں کو یاد رکھتی ہے، چھپ جانے والوں کو تاریخ، لیٹ جانے والوں کو تاریخ بھلا دیتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت جس امر کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اپنے حکمران طبقے کو بیدار کر کے آج ان کے اندر غیرت ایمانی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ بیدار ہو کاش، تو پھر یہ آگے بڑھ کر یہ مسلمانوں کا قتل عام روک سکتے ہیں، ورنہ یہ کافروں نے جو سلسلہ جاری کر رکھا ہے یہ اسی طرح جاری رہے گا اور اسی طرح یہ چلتا رہے گا۔ اور حدیث پاک میں جہاں تک آتا ہے، فرمایا کہ اس وقت تک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، ارشاد فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، فرمایا جب تک مسلمان نکل کر یہودیوں کا صفایا نہیں کر دیں گے، ان کا قتل عام نہیں کر دیں گے، فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یعنی یہ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ اور دعوت ہے، اور فرمایا، اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ باقی جس قوم نے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اللہ نے فوراً ان قوموں کو نیست و نابود کر دیا، ان کا وجود ہی مٹا دیا، لیکن یہودی اتنی بڑی بدتمیز یہ قوم اور اتنی نافرمان قوم، اس کو اللہ رب العزت نے صفحہ ہستی سے مٹایا نہیں، ان کا وجود باقی رکھا ہوا ہے۔ تو وہ کیوں وجود باقی ہے؟ یہ ہمارے امتحان کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ جس طرح باقی ساری قوموں کو مٹا دیا ہے، اس طرح یہودیوں کو بھی مٹا دیتا، کوئی یہودی زندہ نہ رہتا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو زندہ رکھا ہے۔ تو یہ ہمارے امتحان کے لیے ہے۔ آج ہم اپنے امتحان میں ناکام نظر آتے ہیں، آج وہ کامیابی کے ساتھ آگے ہمیں بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان ان یہودیوں کو قتل نہیں کر دیں گے۔ فرمایا اس وقت یہودیوں کا یہ عالم ہوگا، فرمایا کسی پتھر کے پیچھے، کسی درخت کے پیچھے بھی چھپا ہوگا یہودی، تو وہ بول کے کہے گا، مسلمان کو پکارے گا، آؤ اس
कभी इसको कत्ल कर दो, ये मेरे पीछे छुपा है। और ये बात ज़हन में रखनी चाहिए आपको, उस वक्त तक अमन कायम इस धरती के ऊपर नहीं हो सकता जब तक एक यहूदी का भी वजूद बाकी है। इस्लाम की निशाते सानिया होगी जब हर तरफ अमन होगा, तब अमन होगा जब हर यहूदी का गला काट के उसे सुला दिया जाएगा, इस धरती को यहूदियत से पाक कर दिया जाएगा, तब जाके इस धरती के ऊपर अमन कायम होगा। शैतानी इनकी फितरत में है, ये जहां भी हैं मुख्तलिफ औकात में शैतानी करते रहते हैं। इस वास्ते आज मुसलमान हुक्मरानों को बेदार होने की ज़रूरत है। अल्लाह उन्हें दीनी गैरत दे दे, इस्लाम की गैरत दे दे और मुसलमानों का जज्बा मोहब्बत उनके अंदर पैदा कर दे, तो फिर ये सब कुछ मुमकिन है। वरना इसी तरह से मुसलमान वक्तन फवक्तन कटते रहेंगे और काफिर मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते रहेंगे। अल्लाह ताला हमारे मुसलमानों को गैरत ईमानी अता फरमाए, हुक्मरानों को अल्लाह ताला जज्बा जिहाद अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्द।